الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اسلام کی نعمت. نعمت الاسلام. اللہ رب العالمین نے یہ آیات بینات جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات بینات کے اندر اللہ تعالی نے اپنا احسان جتلایا ہے اور بتلایا ہے کہ ایمان اور اسلام کی نعمت جسے عطا کر دی جائے تو اس سے افضل اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی نعمت. اذا اراد اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، جب اللہ تعالی کسی کو اپنی آغوش رحمت میں لانا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ سب سے بڑا احسان، فضل، کرم، رحمت، مغفرت، بخشش کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. قرآن عظیم فرقان حمید کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی اسی احسان کا ذکر کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ. اللہ کا یہ سب سے بڑا فضل و کرم احسان، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ مومنوں پر یہ احسان ہے کہ انہی میں سے ایک نبی، ایک رسول، ان کی راہ بری کرنے کے لیے، ان کی راہنمائی کرنے کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر آیات بینات، اللہ کی آیات، براہین، دلائل، نشانیاں لے کر آیا اور ان پر وہ ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے. ان کے لیے وہ آیات بینات، وہ تلاوت، وہ قرآنی حکمت بھی بتلاتا ہے. ان کا تزکیہ نفس بھی اس میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اور انہی میں سے
جبکہ اس سے پہلے کی حالت پتہ وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جبکہ اس سے پہلے وہی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم احسان فرمایا وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ تو یہی نعمت اسلام ہے۔ اب جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا یہ فضل اور کرم فرما دیا، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا دل اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ نعمت اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، وہ سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ اگر بندہ اس نعمت اسلام سے نواز دیا جائے تو اس کو سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ اور اس پر کیا کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ، ایسے ہی جماعت، ایسے ہی مذاکرے کر رہے تھے صحابہ کرام، ایسے ہی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ واللہ کہ تاکہ ہم اللہ کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح و تحلیل بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، ہمیں اسلام کی ہدایت، ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی، ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ تو واللہ کا تم کیا واقعی خدا کی قسم کیا اس بات کے لیے بیٹھے ہو کہ ہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں تمہیں ایسے ہی کوئی من گھڑت بات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جسے جبریل امین ابھی میرے پاس تشریف لائے، جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ اللہ تعالی تمہارے اس مجلس کی بنا پر، تمہارے اس ذکر اور تسبیح و تحلیل کی بنا پر، تمہارے رب العالمین کی اس تحمید اور تحلیل کی بنا پر جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما اہل بیت من العرب او العجم اراد اللہ بہم خیرا ادخل علیہم الاسلام۔ اللہ رب العالمین عرب و عجم کے گھروں میں اگر اپنا فضل و کرم، رحمت، ہدایت داخل کرنا چاہتا ہے، اپنا خاص فضل و کرم فرمانا چاہتا ہے، تو ان گھروں میں اسلام کو پہنچا دیتا، اسلام کو داخل کر دیتا۔ یہ وہ نعمت ہے میرے عزیزوں، جن گھروں میں آپ دیکھ لیجئے، ایک نظر ڈال لیجئے، ایک مسلمان موحد توحید پرست جو اپنے رب پر توکل، بھروسہ، یقین کامل رکھتا ہے، وہ کبھی فکر مند نہیں ہوتا، وہ خودکشی نہیں کرتا۔ ایک کسی معزز محترم مسلمان
جو اپنے آپ کو سچا پکا ایک مسلمان کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، اس کے بچے خودکشی نہیں کر سکتے، اس کے گھر میں امن، سکون، سلامتی، شانتی ہوتی ہے، امن و آستہ، امن سلامتی اس کے گھر میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے گھروں میں امن اور سلامتی کی اور خیر اور برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں ڈال دیتا ہے، چونکہ انہوں نے اپنے اس نعمت اسلام کو اپنا کر وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، چغلی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، دوسروں کو ٹینشن نہیں دیتے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کے گھروں میں رحمت، سکون، امن اور آشتی ڈال دیتا ہے، امن اور سلامتی ڈال دیتا ہے، ان کے گھروں میں، ان کے بیوی بچوں میں خیر اور برکت ڈال دیتا ہے، بھلائی ڈال دیتے ہیں، ان کے بچے خیر اور بھلائی کی باتیں کرتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر کبھی رحمت، برکت اور خیر اور بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ امن اور سکون، بیوی ان کو اللہ رب العالمین ایسی دیتا ہے کہ جو ہمیشہ ہی بیوی، جس گھر میں بیوی اگر دیندار آ جائے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، جس گھر میں نیک بیوی آ جائے اس گھر میں راحت، سکون، اطمینان اللہ رب العالمین اپنی خاص فضل کرم فرما دیتا ہے اس دیندار کی، اس نعمت اسلام کی بنیاد پر، بنا پر۔ اور جس گھر میں عورتیں خاص طور پر الد الخصام، لڑنے والی، جھگڑالو، بے دین، جنہیں دین سے رغبت نہیں، جنہیں نعمت اسلام حاصل نہیں ہوئی، تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ میرے اس بھائیو، اسلامی بھائیو، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر خاص فضل و کرم فرمایا ہے، اس بات پر ہمیں پل پل ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت اسلام سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہی مومن ہوں گے، یہی اسلام والے ہوں گے جو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتیں، ساری نعمتیں نچھاور کر دے گا تو ان کے لیے خاص طور پر رب کا جو دیدار ہوگا نا، اسی نعمت اسلام کو اپنا کر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا، اور ساری نعمتیں نچھاور ہونے کے بعد بھی سب سے بڑا فضل یہ فرمائے گا ان کے لیے کہ اللہ رب العالمین کو وجوہ یومئذ ناظرہ، اور اللہ رب العالمین وہ اپنے رب کو بھی دیدار فرما لیں گے جنت میں۔ یہ خاص ہے مومنوں کے لیے، یہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے نعمت اسلام سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس دین حنیف کے لیے، دین متین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا سب اسلام کے تابع ہونا چاہیے، خواہشات نفسانی سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس نعمت اسلام کا مصداق وہی ہوگا جو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دے گا، جس کے سر کے بال سے لے کر پیروں تک ایک سندیش جائے، ایک پیغام جائے، وہ سندیش دیتا ہے، اسے دعوت دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسرے لوگ جو دیکھیں آپ کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، تو اس معاملے کو ایسا بنا لیجئے کہ ایک مسلمان ایسا معاملہ کرتا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، چغلی نہیں کرتا۔ یہ محاسن اسلام ہے، یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ نعمت اسلام ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ہمارے لیے عطا کی ہے۔ ورنہ آج ہم بھی، میں دیکھتا ہوں ہمارا سابقہ روزانہ پڑھتا ہے، لوگوں سے دیکھتا ہوں کہ لوگ
شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات کی گھنگور گھٹاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر کنکر اور شنکر کو بھگوان مانتے ہیں، وہ ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں مورتیوں کے سامنے۔ اگر رب کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم بھی کہیں پڑے کسی مزار پر یا کسی بت خانے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مورتیوں کے سامنے فرج اور ذکر کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ میں ہمارا بھی شمار ہوتا۔ لیکن یہ فضل و کرم ہے اللہ رب العالمین نے یہاں لا کر کے آپ کو بٹھایا۔ خیر بقاء الارض، اللہ کی بہترین زمین کے بہترین ٹکڑے، اللہ کی زمین کے بہترین ٹکڑے میں یہاں اس مجلس میں لا کر کے بٹھایا ہے آپ کو، جس مجلس کو پر اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جانا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام، یہ اس نعمت اسلام ہے۔ اس نعمت کو لے کر کے ہمیں اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہیے، ان تک دعوت دینی چاہیے جو اس نعمت اسلام سے محروم ہیں، جنہیں یہ نعمت اسلام پہنچی نہیں ہے، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی تو وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر دین ہے۔ اسی دین کے بارے میں اللہ رب العالمین اس دین کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی اس اتنے پیارے، اتنے پوتر، کامل اور اللہ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ کر کوئی، جسے اللہ نے کامل بھی کیا، مکمل دین دیا، مکمل اور پسند بھی کیا اور تمہارے لیے اس سے راضی بھی ہو گیا، ایسا دین، واللہ میں اس آیت کو جب پڑھتا ہوں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ، یہ دین، اتنا پوتر پاک دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور پھر ہم ایسا دین لے کر اس زمین پر ہیں، موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایسی غلطیاں سرزد کر جاتے ہیں، ایسی غلطیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو ایک مسلمان اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے کے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ شرک میں، کفر میں، بدعات میں، خرافات میں، اس دین کو لے کر حاصل کر کے بھی لوگ اس دین کو چھوڑ کر دوسرے معاملات کر لیتے ہیں، شرک اور کفر میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرمائے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اس دین متین کو، جو اس پوتر، جو دین حنیف کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دھرم، کوئی دوسرا مذہب اپناتا ہے، اس سے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، اور جو اس دین امین کو، جو اس دین متین کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے، اس کی ایک نیکی، وہ ایک نیکی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، 70 گنا بڑھا دیتا ہے، 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ، یہ خاص طور پر ان مومنین موحدین کے لیے جو اس دین متین کو اپنا کر زندگی گزارتے ہیں، 700 گنا تک، اور وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جتنا جس کا اخلاص ہوتا ہے، جو جتنا مخلص ہوتا ہے، جو اس نعمت اسلام کو جتنا دل سے اپنا کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اتنا ہی بڑا انعام، اتنی ہی نیکیاں اور اس کا مرتبہ، اس کی منزلت، اس کا مقام اتنا ہی زیادہ بڑھا دیتا، اتنا ہی زیادہ بڑھا دیتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اس دین متین کو لے کر کے دنیا میں ہم آئے ہیں، اس کی ترویج بھی کرنی ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے پسند بھی کیا ہے، کامل دین بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی لیے بتلایا کہ اب جتنا جو اس میں ڈیپلی جائے گا، جو جتنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو جس کے دل میں جتنا تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ پر توکل، بھروسہ، یقین کامل جتنا ہوگا اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوتے جائیں۔ یہ بندے پر اختیار ہے، بندہ کس قدر اپنے رب کی رضا، خوشنودی، اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامتا ہے اور اس پر کتنا عمل کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وہ جتنا جمع کرے گا، جتنا اللہ کا فضل و کرم میں جتنا اونچا بڑھے گا، اتنا ہی اس کے لیے مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور محترم ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے لیے یہ تمام نیکیاں اسی کے لیے ہوں گی۔ اسی لیے میرے بھائیو اللہ فرماتا ہے اس تعلق سے کہ دین اسلام اکیلا وہ دین ہے جو صرف ایک مومن، موحد، مخلص، خاشع، باقی، راکع، ساجد کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب اللہ نے اس کے لیے کہہ دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میرے بندے تجھے سب کچھ بتلا دیا گیا ہے، نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، یہ دین تمہارے لیے نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے۔ جو اس کو اپنائے گا، اپنا کر اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر آئے گا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور محترم ہوگا۔ اور چاہے تو بندہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بن کر آ جائے، چاہے میرا ناشکرا بندہ بن کر آ جائے۔ ہدایت، توفیق تجھے بتلا دی، تجھے راستہ بتلا دیا، ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم یہی ہے، اس پر سیدھے جاؤ گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور ادھر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے۔ یہ اللہ نے اختیار بندے کو دے دیا ہے، بندہ چاہے تو سیدھے راستے پر جنت میں چلا جائے اور چاہے ٹیڑھے راستے پر پڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کر لے۔ جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا اکراہ فی الدین، اس دین میں زبردستی نہیں کی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں اس دین اسلام کی ایک ایک تعلیمات پر، ایک ایک حکم پر عمل کر کے اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جس نے ایسا کیا، جس نے اس دنیا میں اپنے رب کی فرما برداری، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں فلاح اور بہبودی کو پہنچ جائیں گی، اور وہ کامیاب انسان ہوگا، نجات پالے گا، وہ ناجح ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں من چاہی گزارتا ہے، رب چاہی نہیں گزارتا، اس دین متین کو، اس نعمت اسلام کو چھوڑ کر کے کفر، بدعات اور خرافات اور اپنی من چاہی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دین کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس نعمت اسلام کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ، اللہ موت دے تو ساتھ ایمان کے عطا فرما۔ مولا کریم، تیرے یہ بندے، تیرے یہ برگزیدہ بندے تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے ساتھ شرک، کفر، بدعات اور خرافات نہیں کرتے۔ اللہ ہمارے لیے تیرا ہی در ہے، اللہ تیرے در کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں جاتے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، اللہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری اس مجلس کو جنت میں جانے کا سبب بنا دے، اللہ ہماری اس مجلس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مجلس تیری حمد اور تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما، مصیبت زداؤں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اللہ بلد کویت کو اور تمام بلاد المسلمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم امیر البلاد، ولی عہد، مواطنین، مقیمین سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کچھ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ پوچھنا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے، جاننے والوں سے پوچھو اگر نہیں جانتے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ماشاء اللہ، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، تمر، کھجور۔ حیاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ بند نہیں کیا کیا